جن ملکوں میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے، یوکے ایک ریاست کے طور پر اس کو مکمل طور پر مسترد نہیں کرتا۔ ان ملکوں میں جہاں پر زیادہ شادیاں کرنے کا رواج ہے اسے تسلیم کرتا ہے۔ آسان سی مثال یہ ہے کہ یو اے ای کا اگر ایک شخص یہاں وزٹ ویزا پہ آنا چاہتا ہے اور وزٹ ویزا کی کیٹیگری میں نو ریکارڈز ٹو پبلک فنڈنگ ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کام نہیں کر سکتے، یہاں پہ پبلک فنڈز یا بینیفٹس آپ نہیں لے سکتے، تو اس صورت میں اگر وہ اپنی 2، 3 یا 4 بیویوں کے ساتھ یا مجموعی تعداد جو ان کے بچوں کی ہے اس کے ساتھ آ کر یہاں پر گھومنا چاہتا ہے، خریداری کرنا چاہتا ہے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی شخص کسی اور کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ڈپینڈنٹس اس کے ساتھ الاؤڈ ہیں، تو وہاں پہ اسپاؤس کی تعداد جو ہے وہ ایک مسئلہ ہوگا اور اس کو انتخاب کرنا پڑے گا۔ اپنی حدود میں برٹش لا ریاستی حقوق کے لیے ایک سے زائد شادیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر آپ کے ازواج ایک سے زیادہ ہیں، آپ یوکے میں رہنے کی اجازت یا سیٹلمنٹ حاصل کر چکے ہیں، تو آپ اپنے ملک سے صرف ایک زوج کو بچوں سمیت اسپاؤس یا سول پارٹنر کے طور پر یوکے میں اسپانسر کر سکتے ہیں۔ دیگر ازواج کو آپ اس کیٹیگری میں نہیں بلا سکتے۔ بچوں کی ولدیت چونکہ ایک ہی ہے تو وہ قانوناً آپ ہی کے بچے ہیں، تو قانونی طور پر اس میں گنجائش موجود ہے۔ آپ کو اپنے انفرادی حالت کے مطابق ان قوانین پر قانونی مشورہ کرنا چاہیے کہ قانون آپ کو کیا آپشنز دیتا ہے، جس کے تحت آپ اپنے تمام بچوں کو پیرنٹ کے طور پر امیگریشن لا کے تحت ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے یوکے میں موجود ایک سیٹلڈ خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اسپاؤس ویزا کے روٹ سے یوکے آ کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اس وقت تک یہ ویزا انٹری کلیئرنس حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے ملک میں موجود اپنی پہلی منکوحہ یا ازواج کو قانونی طور پر طلاق نہ دے چکے ہوں۔ جن معاشروں میں ایک عورت یا مرد کو کئی بیویاں یا کئی شوہر رکھنے کی اجازت ہے، وہ ان میں سے صرف ایک کو اسپاؤس کے طور پر اسپانسر کر سکتے ہیں اور باقی دیگر کیٹیگریز میں ڈیل کیے جا سکتے ہیں، مگر برٹش امیگریشن لا انہیں اپنے انفرادی قوائف کی بنیاد پر ایک خود مختار سبجیکٹ کے طور پر ڈیل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک سیٹلڈ شخص کی اپنے ملک میں موجود ایک زوج اور اس کے بچے اسپاؤس ویزا کے تحت اسپانسر ہو کر یوکے میں پہنچ چکے ہیں، تو یہ ایک شادی شدہ فیملی تصور ہوگی۔ اب اگر اسی ملک سے 3 مزید عورتیں نان اسپاؤس ویزا پر اپنے ملک سے اپنے قوائف کی بنیاد پر یوکے آتے ہیں اور اس سیٹلڈ شخص سے اپنے تعلق کا درست اظہار کر کے اسے پارٹنر کے طور پر اور اپنے بچوں کے باپ کے طور پر ڈکلیئر کرتے ہیں، تو یہ کوئی جرم نہیں ہوگا، اس تعلق کو تسلیم کیا جائے گا۔ تاہم ان کے اپنے مخصوص حالات کی بنیاد پر انہیں ریاستی فوائد اور دیگر حقوق حاصل ہوں گے۔ اگرچہ تارکین وطن کے حوالے سے کثرت ازواج بذات خود ایک مجرمانہ جرم یا غیر قانونی حرکت نہیں ہے، لیکن اس کے سماجی اور قانونی اثرات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک سے زیادہ شادیوں کی بنیاد پر فوائد یا ہاؤسنگ امداد کا دھوکہ دہی سے دعویٰ کرتا ہے تو اسے قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سول قانون کے تحت یوکے کے اندر کثیر الازدواج شادیوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ کثیر الازدواج تعلقات میں مالی اور جائیداد کے معاملات بہت پیچیدہ ہو سکتے ہیں، سو قانونی نتائج کا انحصار انفرادی حالات پر ہے اور کیس ٹو کیس ڈیل کیا جاتا ہے۔ یوکے میں ایک ہی وقت میں ایک سے زائد شادیاں کرنا غیر قانونی ہے۔ برٹش فیملی لا کے تحت ایک شادی جبھی ایک شادی تصور ہوگی اگر اس میں صرف 2 لوگ موجود ہیں، اور شادی شدہ جوڑا وہی ہوگا جو ریاست کے فیملی لا کے تحت ایک شادی میں داخل ہوگا اور اس کے تقاضے پورے کرے گا، جیسا کہ رجسٹری آفس میں اپنی شادی کا اندراج کروانا۔ ایسے شادی شدہ جوڑوں کو کچھ حکومتی حقوق اور ریاستی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
यूके के लॉ के मुताबिक सिर्फ शादीशुदा जोड़ों को ही ये हकूक़ और फ़वाइद हासिल नहीं होते, बल्कि किसी भी रिश्ते में दो लोग जो इकट्ठे रहते हैं और एक सबसिस्टिंग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व्ड हैं, वो भी एज पार्टनर्स कानून के मुताबिक हकूक़ और रियासती फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। अब ख्वाह इस रिश्ते में बंधे ये दो लोग हम जिन्स हैं, ख़वातीन हैं, या एक मर्द और एक औरत है। तो अगर एक इंसान यूके में रहते हुए ब्रिटिश कवानीन के तहत शादीशुदा नहीं है मगर निकाह करके किसी के साथ रह रहा है, तो उस जोड़े को उस सूरत में यूके में कानूनी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा एक पार्टनर का स्टेटस दिया जाएगा, जब वो इकट्ठे रहने और एक देर पार रिश्ते को साबित कर सकें। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बरतानिया में ब्रिटिश कानून के तहत शादीशुदा होने के बावजूद निकाह या दीगर मजहबी शादियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये शादियां यूके कानून के तहत कुछ भी मानी नहीं रखती, इनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता, और ये इसीलिए कोई जुर्म भी नहीं होती। अगरचे के बाज़ एक्सेप्शंस में अगर ब्रिटिश शादी में मौजूद दूसरा स्पाउस तलाक या किसी दूसरी सर्कमस्टांसिस में इस मुद्दे को उछाले, कुछ शिकें मैदान में आ सकती हैं। तो अगर आप किसी ऐसे सर्कमस्टांसिस में मौजूद हैं, तो फिर आपको मशवरा ये दिया जा सकता है कि आपको अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से किसी कानूनी पेशावर या मुतालिका हुक्काम से मशवरे के लिए रुजू करना चाहिए। इसी तरह अगर एक औरत यूके में या यूके आकर अपने मज़हब या कल्चर के कानून के मुताबिक एक से ज़्यादा मर्दों से शादी कर लेती है, जैसे कि चाइना के कुछ हिस्सों, तिब्बतन्स और नेपाल में औरतों को पॉलीएंड्रस शादियों में आने का हक हासिल है, तो उसके सिर्फ उसी शौहर को उसका शौहर माना जाएगा यूके की हदूद में, जो ब्रिटिश लॉ के तहत उसके साथ ब्रिटिश शादी में दाखिल हुआ था, या फिर ब्रिटिश लॉ के इमिग्रेशन की साइट पर वो स्पाउस वीज़ा के तहत आया था और यहाँ पर आकर उसने उससे शादी की थी, और उस बेसिस पर वो उसके शौहर की हैसियत से यहाँ सेटलमेंट हासिल करने में कामयाब हुआ था। आपके पास तादाद अज़वाज या उसके कानूनी मुज़मिरात के बारे में मखसूस सवालात हैं, तो आपको ये मशवरा दिया जाता है कि अपने कानूनी पेशावर अफराद से मशवरा कीजिए जो ख़ानदानी कानून या इमिग्रेशन में महारत रखते हों। याद रखिए, ये मालूमात आम हिदायत पर मबनी है और मखसूस मामलात के लिए कानूनी मशवरा तलब किया जाना चाहिए।